مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کر مہربانیاں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو رایا مدینے دیا لے جا پیغام میرا رو رو کے روز اتے آکھی سلام میرا کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہو بلاوے کے منتظر تھے آقا بلاوے کے یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر تھے آقا نہ صبح آیا نہ شام آیا کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو میرے تے ڈیرا بد نصیبیاں نے پالیا آقا میرے تے ڈیرا بد نصیبیاں نے پالیا سونے میرے تے ڈیرا بد نصیبیاں نے پالیا سد لو مدینے آقا 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 منو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں تساں تے ہے ڈیرا میتھوں
بڑی دور لالیا سونے تسا کیوں ہے ڈیرا میں تھوں بڑی دور لالیا مدینہ دور ہے مہجور سے آیا نہیں جاتا مدینہ دور ہے مہجور سے آیا نہیں جاتا دل مضطر کسی پہلو سے بہلایا نہیں جاتا دل مضطر کسی پہلو سے بہلایا نہیں جاتا چلو اے طائران گلستاں باغ مدینہ میں رہیں گے آشیا اپنا بنا کر ان کے کوچے میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان کے کوچے میں ہمیں باد سوالے جا اڑا کے ان کے کوچے میں ہمیں باد سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سبا لے جا ہمیں باد سبا لے جا ہمیں باد سبا لے جا سبا لے جا ہمارا دل نہیں لگتا ہمیں باد سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ڈاڈا غریب آقا کول میرے در نہیں اڑ کے میں ڈاڈا غریب آقا ڈاڈا غریب آقا ڈاڈا غریب آقا کول میرے
مدنی تو سانپتے ہے ڈیرا میں تو بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو سد لو مدینے آقا 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 کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا آپ دے دیدار بجو دل نہیں لگدا تیر ہے جدائی والا نت سینے وجدا آپ دے دیدار بجو دل نہیں لگدا تیر ہے جدائی والا نت سینے وجدا وجدا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا یا رسول اللہ تیرے دیدار کے طالب لگائے آس بیٹھے ہیں دکھا دو اب تو وہ روئے تاباں یا رسول اللہ یا رسول اللہ مانا کہ دید کے قابل یہ آنکھیں نہیں ہیں مانا کہ یہ چہرہ بھی آپ کے دکھانے کے قابل نہیں ہے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل شفاعت کے بدلے میں جنت ملی ہے عمل ہے جہنم کے جانے کے قابل مگر یا رسول اللہ لگاتے ہو سینے سے اس کو بھی آقا لگاتے ہو سینے سے اس کو بھی آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یا رسول اللہ یہ آنکھیں گندی ہیں ان سے بدنگاہی کی ہوئی ہے ٹی وی وی سی آر اس سے دیکھا ہوا ہے یا رسول اللہ الٹے سیدھی چہروں کی طرف یہ نظریں گندی ہوتی رہی ہیں آپ کے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے دیدار کے طالب لگائے آس بیٹھے ہیں دکھا دو اب تو وہ روئے تاباں یا رسول اللہ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں جلوائے پاک دکھا دو میرے مدنی آ جا میرے اسیاں کو مٹا جا میرے مدنی آ جا کلمہ پاک پڑھا جا میرے مدنی آ جا مجھ کو اب سینے لگا جا میرے مدنی آ جا آ جا آ جا آ جا
جاؤ آقا آ 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 جاؤ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جیت کر لے نظارہ یا رسول اللہ آ جاؤ آقا 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 عشق تیرا جد پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا تجھے آ جاویں اج آقا کا تے میں درد پرانے چھیڑا یا رسول اللہ تسی جے آ جاؤ تے میں دساں کہ کنج منو لوکاں تنگ کیتا ہے کوئی داڑھی دا مذاق اڑاوندا ہے کوئی امامے تے بھکتیاں کسدا ہے کوئی تیرے سنت دے مطابق لباس پہن تے روکدا ہے یا رسول اللہ تو جے آ جاؤ میں جا کا تے میں درد پرانے چھیڑا کئی واری چڑی میں کوٹھے تے کئی واری آئی ہن میں تینوں واجا مارا جا کا آ جا کا آ جاؤ آقا 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 بھاگوی میرے ابو ایوب دے مانگو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جگاؤ بھاگوی میرے ابو ایوب دے مانگو میں کیڑے مان تھی گھر وچ بلاوا یا رسول اللہ حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ وہ سارا دن صحراؤں میں جا کے گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چھوم میں کیڑی سیج تیرے لئی وہ سارا دن وہ سارا دن صحراؤں میں جا کے گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ کدی آؤ ساڈے گھر بھی یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو کبھی گھر میں میرے ہو جائے چراغاں یا
رسول اللہ جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالنت کنم جاؤ یا رسول اللہ آ جاؤ آقا 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 آ جاؤ آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا آ جا آ جا آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شمع جمال مصطفیٰ یا رسول اللہ اندھیر ہے بن تیرے میرا گھر اندھیر ہے اندھیر ہے اندھیر ہے اندھیر ہے بن تیرے میرا گھر اندھیر ہے بن تیرے میرا گھر اے شمع جمال مصطفیٰ اے شمع جمال مصطفیٰ روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفیٰ آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے آقا آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں اے شمع جمال مصطفیٰ آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا آ جا آ جا 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 آ جا آ جاؤ آقا 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 آ جاؤ آ جاؤ آقا آ جاؤ آقا آ جاؤ آ جاؤ آقا آ جاؤ آقا آ جاؤ آقا آ جاؤ
لانت سینے وجدا انہاں سوچاں وچ روگ جندڑی نو لا لیا آقا انہاں سوچاں وچ روگ جندڑی نو لا لیا سد لو مدینے آقا 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 کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے سادہ تے او کالا جیا حبشی بلال سے پالئی پریت پایا رتبہ کمال سی پھر اون آقا نے سینے نال لا لیا پھر اون مدنی نے سینے نال لا لیا جا کے کہہ دی ویکھا روزے دیا ہریالیاں پھر میں نیازی چما کا دیا جالیاں جا کے کہہ دی ویکھا روزے دیا ہریالیاں پھر میں نیازی چما کا دیا جالیاں اپنا تے رونا سارا میں شعراں چ سنا لیا اپنا تے رونا سارا میں شعراں چ سنا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو شخص محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے حضرت صدر الشریعہ صدر الافاضل حضرت مولانا امجد علی مصنف بہار شریعت آپ بہار شریعت ہی میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کا یہ ایک مرتبہ کا درود پاک پڑھا ہوا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے شخص کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ فقط ایک کیونکہ 10 بجے کا ہمارے سہیل بھائی نے اعلان فرمایا ہے کہ 10 بجے ختم کریں گے انشاءاللہ 10 بجے ختم ہو جائیں گے۔ فقط ایک واقعہ اللہ کرے کہ 10 کے اندر پورا ہو جائے۔
حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں نصیحت کے طور پر واقعات سے حکایات سے سہارا لے کر سمجھاتے ہیں. ایک ان کی سمجھائی ہوئی میں بھی واقعہ بیان کرتا ہوں، تو مل کے انشاءاللہ ہم اس واقعے سے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیر کی بکریوں سے دوستی ہو گئی. بچہ تھا وہ بھی اور یہ بھی بچے تھے، بکریاں بچی تھیں اور یہ بھی بچہ تھا، ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. اب شیر جو تھا چونکہ صحبت کا اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے بندے کا. آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو پہلے وی سی آر نہ دیکھتے تھے مگر آخر وی سی آر دیکھنے والوں سے دوستی کی وجہ سے بالآخر وہ وی سی آر دیکھنے لگے. کئی ایسے بھی دیکھے ہوں گے آپ نے کہ جو تاش نہیں کھیلتے تھے مگر ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے آخر تاش کھیلنے لگے. آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو جوا نہیں کھیلتے تھے مگر جواریوں کے بعد بیٹھتے بیٹھتے جواری بن گئے. ایسے بھی دیکھے ہوں گے آپ نے جو ہیروئن نہیں پیتے تھے، چرس نہیں پیتے تھے مگر ان ہیروئنچوں کے بعد بیٹھتے بیٹھتے آخر ہیروئن پینے لگے. شرابی آپ نے کئی دیکھے ہوں گے جو شراب نہیں پیتے تھے مگر بالآخر شرابیوں کی صحبت اختیار کر کے شرابی بن گئے. اور ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو نیک نہیں تھے مگر نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کے الحمدللہ. اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بے تحاشا ایسے لوگ کہ ان نیک لوگوں کے قریب آ کر یہ لوگ نیک ہوئے جو کبھی گالیاں بکا کرتے تھے، گانے بولا کرتے تھے، جو کبھی ماں باپ کو تنگ کیا کرتے تھے، جو کبھی لوگوں کا دل دکھایا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، آج لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. تو یہ اچھی صحبت، کیونکہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ کا شاید یہ شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالح ترا طالح کنت. کس کا شعر؟ مولانا روم کا نہیں، حضرت سعدی رحمۃ اللہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ. تو صحبت جیسی ہوگی ویسا بندہ، یہ کنفرم. میرے آقا علیہ السلام نے تو یہ صحبت کے بارے میں بات نکلی تو واقعہ رہ جائے گا. میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو بھی بری صحبت میں دفن نہ اپنے مردے کو بھی اچھی صحبت کے قریب، یعنی کسی ولی کے مزار کے قریب یا نیک بندے کے قریب دفن کرو. اس سے اس کو بھی فائدہ پہنچے گا جس طرح زندہ میں پہنچتا ہے. اور اگر کسی گناہگار کے بعد دفن کرو گے تو جس طرح کسی بد شخص سے دنیا میں لوگ تنگ ہوتے ہیں اسی طرح یہ آپ کا مردہ بھی تنگ ہوگا. یہ خلاصہ میں نے حدیث کا بیان کیا. اور حضرت میرے دادا پیر حضرت امام احمد رضا خان، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم المرتبت، الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، آپ اپنے ملفوظات شریف میں ایک واقعہ برا اس صحبت کے بارے میں نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی قبر کھل گئی، شک ہو گئی، پھٹ گئی. اس کے وارثوں نے دیکھا کہ ان کی میت پر، ان کی جو دفن کیا ہے بندہ، بڑے انعام و کرام ہوئے ہیں. کیا انعام و کرام ہوئے کہ اس کے 2 شاخیں یہاں پر پیٹ پہ لپٹی ہوئی ہیں اور اس کے آخری سرے پر 2 پھول ہیں جو نتنوں پر اس کے قبر کے اندر. اس کا ایسا پیارا معاملہ ہے. سیل کی وجہ سے، یہ پانی کی وجہ سے وہ قبر چھپ ہو گئی تھی. اب اس کے وارثوں نے یہ چاہا کہ اس کی قبر کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے اور دوسری جگہ اس کو دفن کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے وہاں سے اٹھایا اس کو دوسری جگہ، تو دوسری قبر کھود کے رکھا. تو جو پہلے شاخیں تھیں اور پھول تھے نا، وہ 2 خطرناک کالے سانپوں میں تبدیل ہو گئے اور وہ سانپ اس کے نتنوں کو بپھوڑنے لگے، بالکل اس کو کاٹنے لگے، نوچنے لگے. یہ تو چیخیں مارتے وہاں سے دوڑے اور آ کے علماء کرام سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. بتایا گیا کہ دراصل وہ وہاں پر بھی سانپ تھے مگر جس جگہ یہ پہلے دفن تھا وہاں پر ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے، اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے، جس کے فیوز و برکات، جو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہیں، اس کی تربت پر، اس کی قبر پر جو اللہ کی رحمت برستی ہے، اس میں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے. اور وہ رحمت کی وجہ سے یہ سانپ پھولوں میں تبدیل ہو چکا. اگر اس کی خیریت چاہتے ہو تو جا کے اس کو وہیں دفن کرو. چنانچہ بھائی انہوں نے
کوشش کر کے اس کو وہاں سے جیسے تیسے نکالا، دوبارہ اس قبر میں رکھا تو الحمدللہ دوبارہ وہی سانپ دوبارہ پھول بن گیا۔ یہ واقعہ یوں اعلیٰ حضرت ملحوظات شریف میں نقل کیا ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائی، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ضمن تھوڑا سا ابھی بھی 3-4 منٹ باقی ہیں، اس کو میں واقعے کو پورا کر دوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دوستی تھی، اب شیر کے اندر بھی بکریوں جیسی حرکات صحبت کی وجہ سے آ گئی۔ وہ دھاڑنے کے بجائے بکریوں کی طرح میں کرتا، گوشت کی بجائے چارہ کھاتا، اس طرح اس کے اندر حرکات بالکل بکریوں جیسی، اسی طرح اچھلتا کودتا کھانتا۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ شیر نے ان پر حملہ کر دیا بکریوں پر، کیونکہ اس کی خوراک حملہ جو کیا، بکریاں دم دبا کے بھاگی اور پیچھے پیچھے بکریوں کی طرح شیر بھی دم دبا کے بھاگ لیا۔ اس شیر کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بکریاں تو ان کا حق ہے مجھ سے ڈرنا اور بھاگنا، مگر یہ میرے جیسا شخص، میرے جیسا یہ جانور ہے، میں بھی جنگل کا بادشاہ، یہ بھی جنگل کا بادشاہ، میری بھی مونچھیں ہیں، اس کی بھی مونچھیں ہیں، میری بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، اور اس کا چہرہ مجھ جیسا ہے، اس کا جسم بھی مجھ جیسا ہے، مگر یہ کیوں بھاگ رہا ہے مجھ سے ڈر کے؟ چلو اس سے معلومات کر۔ اس نے بکریوں کو تو دیا چھوڑ، آگے سے جا کے شیر کو گھیر لیا۔ کہاں جاتا ہے؟ اور اسے ڈر لگ رہا ہے، بھائی میں بھاگ رہا ہوں۔ تو اس سے ڈر لگ رہا ہے، میں تیری طرح کا مخلوق، جس طرح تو شیر ہے میں بھی شیر ہوں۔ بولا نہیں میں تو بکری ہوں۔ نہیں تو شیر ہے، بولا نہیں میں تو بکری ہوں۔ یعنی یہ سمجھانے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی واقعات ہمیں بتاتے ہیں، حکایات رومی میں آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس شیر نے کیا کیا کہ اس کو لیا اور چشمے پر گیا، چشمے میں جا کر اس کو اس کا چہرہ دکھایا۔ اب اپنے عکس کو دیکھ کر یہ واقعی پہچان گیا کہ ہاں یار دیکھ، جس طرح تیری داڑھی میری بھی داڑھی، جس طرح تیری مونچھیں میری بھی مونچھیں، جیسا تیرا جسم میرا بھی جسم، میں بھی جنگل کا بادشاہ تو بھی جنگل کا بادشاہ ہے۔ اس کو یقین آیا کہ ہاں میری اصلیت یہ۔ اب اس نے اپنی طاقت آزمائی کے لیے کسی جانور پہ حملہ کیا اور اس کو زیر کر لیا، تو یہ سمجھ گیا کہ میں شیر ہوں۔ واقعہ تو ہو گیا ختم، مگر میرے پیارے اسلام بھائیو، اس میں سے نصیحت جو ہمیں دیتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرا دین سب سے افضل، بولو ہاں، انکار کرو تو ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ تیرے نبی سب سے مکرم، تیرا قرآن سب سے افضل، اللہ کے احکامات سب سے افضل، اس کے نبی کی تابع داری سب سے افضل۔ جب سب کچھ تیرا افضل، تو پھر کیوں ان بکریوں کی طرح تو حلیہ بناتا ہے، ان نافرمان خدا جیسا تو حلیہ بنا کے رکھتا ہے؟ آخر کس بات نے تجھے اس بات میں مجبور کیا؟ اگر وہ افضل ہے تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی مشورہ دیجیے، میں بھی ابھی آپ اقرار کر چکے کہ ہمارا دین افضل، ہمارا قرآن افضل، نبی کی تابع داری افضل، اللہ کے احکامات ماننا افضل۔ جب سب کچھ ہمارا افضل تو پھر ان کا طریقہ پر عمل کیوں کیا جائے؟ تو پھر جب داڑھی والے آقا افضل تو پھر ان کی داڑھی کیوں نہ رکھی جائے؟ ارے سفید کرتے لمبے پہننے والے آقا افضل تو پھر ان جیسا لباس کیوں نہ پہنا جائے؟ اگر ہمارے آقا امامہ باندھنے والے افضل تو پھر ان کی طرح امامہ کیوں نہ باندھا جائے؟ میرے پیارے بھائیو، اب یہ فیصلہ خود ہی گھر پہ جا کے آپ کر لیں۔ اب اپنی زبان سے اقرار کر چکے ہیں کہ ہمارا سب کچھ افضل، پھر ہم غیروں کا طریقہ کیوں اپنائیں کہ جو میرے رب کے نافرمان ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہے؟ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا سبق دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ خدارا اپنے آپ کو پہچانو بھائی، تم کیا ہو؟ تمہاری فضیلت سب پر، ساری ادیان پر، سارے اقوام پر تمہاری فضیلت ہے۔ تم اپنی افضلیت چھوڑ کر نیچے کی طرف کیوں جاتے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ متبع سنت تھے، آپ اتباع سنت میں آپ بہت آگے تھے، بہت آگے تھے، ہر سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ کیا اس دور میں ہمیں ترقی نہیں ملی تھی؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ ترقی ملی۔ کہاں تک بادشاہت، اسلامی ممالک کہاں تک پھیل گئے تھے، اسلام کہاں تک پھیل گیا تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں، کیا سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ مگر میرے پیارے اسلام بھائیو، ہم آج ان کے طریقوں پر عمل کر کے اپنا آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے نام کو مٹا رہے ہیں، اپنے آقا علیہ السلام کے دین کو جس کو ہم افضل کہتے ہیں صرف زبان پر، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، دعوت اسلامی اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا رہی ہے۔ 4 دن کے لیے ہر مہینے قافلے آپ کے علاقے سے نکلتے ہیں۔ 4 دن کے لیے جائیے، کچھ دین سیکھیے، کیونکہ یہاں پر رہ کر تو وقت ملتا ہی نہیں ہے، وقت نکلتا ہی نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے 4 دن کے لیے ہم نکلیں گے باہر تو ہمارا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے میں گزرے گا الحمدللہ۔ اور ہر جمعرات کو الحمدللہ بعد نماز عشاء
یہ قریبی سوڈیوال کی جامع مسجد، بڑی مسجد جو ہے، اس میں غوثیہ حنفیہ غالباً اس کا نام ہے، محمدی حنفیہ، اس میں ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے۔ جو آپ میں سے اسلام بھائی نہیں جاتے، کم از کم 4 جمعرات کے لیے آپ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائیے، اور 4 جمعرات کے لیے آئے، وہاں پر ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ، سب مل کے کہیں انشاءاللہ۔ جو نہیں آتے وہ تو ضرور دل میں ٹھان لیں کہ ہم ضرور جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، اور ضرور انشاءاللہ وہاں سے اپنے آقا علیہ السلام کے طریقے سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 منٹ لیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف۔ صلاۃ السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ درود، ہم غریبوں کے آقا پہ دائم درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ، حافظ اپنے ہاتھ اٹھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر، سب پڑھے روزے جا کر، سب پڑھے روزے جا کر، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام ایسا گنبد والیا، السلام اے غیب جانن والیا، السلام او نوری چہرے والیا،
داری والیا السلام او سائے پٹکے والیا السلام دوری امام والیا السلام او کالیاں زلفاں والیا السلام او سہنی چادر والیا السلام او چٹے جوڑے والیا السلام علمے کرتے والیا السلام ارشان جان والیا السلام غارہ چرون والیا السلام امت بخشون والیا السلام مدنی مدینے والیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ الحمدللہ الحمدللہ